بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے محل سے دور ایک بڑا سا چبوترا بنایا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت اپنا زیادہ تر وقت اس چبوترے پر گزارتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے بادشاہ سلامت سے سوال کیا کہ حضور، آپ کا اتنا بڑا محل ہے اور آپ نے اپنے محل سے دور ایک چبوترا بنایا ہوا ہے اور آپ اپنا زیادہ تر وقت محل میں گزارنے کی بجائے اس چبوترے پر ہی گزارتے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت ہنسنے لگا اور کہا، میں نے یہ چبوترا اس لیے تعمیر کروایا کیونکہ میرے محل میں غریب اور مزدور آدمی آنے سے کتراتے ہیں، اس لیے میں نے یہ چبوترا یہاں تعمیر کروایا کہ کوئی بھی میری سلطنت کا آدمی میرے ساتھ بات کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اور اس کو مجھ تک پہنچنے میں کوئی بھی دشواری نہ ہو۔ اور رایا بھی بادشاہ سلامت کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئی۔ ایک دن بادشاہ سلامت چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک وزیر بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور بادشاہ سلامت کو بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہماری سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، بتاؤ کیا مسئلہ آ گیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ، جب اس گاؤں میں جس کسی نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو وہ سہاگ رات کو ہی دلہا دلہن کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس بات کا راز ابھی تک نہیں کھلا کہ آخر طلاق دینے کی وجہ کیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، ایک یا دو کی طلاق ہونا شاید اتفاق کی بات ہوتی، لیکن اب معمول بن گیا ہے تو یہ کوئی اتفاق نہیں۔ پھر اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے عقل مند وزیر کو اس گاؤں میں بھیجا کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ آخر اس گاؤں میں کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد وزیر اس گاؤں میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچ گیا۔ جب وزیر اس گاؤں میں پہنچا تو اس نے پورے علاقے کا چکر لگایا، لیکن وزیر کو کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ اس کے بعد وزیر اس گاؤں کے بزرگ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی شادی میں کوئی عجیب و غریب رسم رواج کرتے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا، ہمارا دین ہمیں رسم رواج شامل نہیں کرنے دیتا۔ جب وزیر کو کوئی اور راستہ نہ ملا تو اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس گاؤں کے تمام شادی شدہ نوجوانوں کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لے گیا اور بادشاہ سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ ان سے معلوم کریں کہ آخر شادی کی پہلی رات کو انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق کیوں دے دی۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ نے اپنی ننگی تلوار ان کے سامنے رکھ دی اور ان نوجوانوں سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب ان سب نے بتانے سے انکار کر دیا تو بادشاہ سلامت نے اپنی ننگی تلوار اپنے ہاتھوں میں لی تو ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان بولا، بادشاہ سلامت، ایک غیرت مند شوہر ایک ایسی بیوی کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے جو شادی سے پہلے ہی اپنا کنوارا پن کھو چکی ہو؟ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور لڑکیوں کے گھر والوں کو لے کر آؤ۔ جب ان گھر والوں کو پیش کیا گیا تو ان لڑکیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کی قسم کھا کر ان کی بے گناہی کی گواہی دے رہے تھے۔ بادشاہ سلامت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر بادشاہ سلامت نے اس وزیر کو کہا کہ اب تمہارا کام یہ معلوم کرنا ہے کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنی پاک باز اور شریف لڑکیاں شادی سے پہلے ہی کسی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اس بزرگ کے پاس گیا اور کہا، آپ مجھے اس جگہ پر لے جائیں جہاں تمام گاؤں کے لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح پڑھاتے ہو۔ تو بزرگ اس کو ایک سنسان جگہ پر لے گیا، لیکن اس جگہ پر پہنچنے سے پہلے تمام گاؤں والوں کو ایک خفیہ غار سے گزرنا پڑتا تھا جس کے درمیان جا کر بالکل اندھیرا ہو جاتا تھا۔ آخر وزیر اس غار سے نکل کر اس جگہ پر پہنچ گیا، مگر وہاں بھی وزیر کو کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وزیر نے بزرگ سے کہا، تمہیں اس مجرم کی تلاش کرنے میں میری مدد کرنی ہوگی۔ بزرگ نے کہا، میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو وزیر نے کہا، تم گاؤں میں ایک دلہے اور دلہن کو تیار کرو اور ان کی شادی کرانے کے بعد اس کی ڈولی میں دلہن کی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا، اور جب ڈولی گھر پہنچے گی تو اس کے بعد میں سب کے سامنے آؤں گا۔
پہلے تو بزرگ حیران و پریشان ہوا، لیکن اسے وزیر کی بات ماننی پڑی۔ جب ڈولی اٹھنے لگی تو وزیر دلہن کا لباس پہن کر بیٹھ گیا۔ جب ڈولی اس غار کے درمیان سے گزری تو اچانک اندھیرا چھا گیا تو 3 خطرناک شکل کے آدمی سامنے آئے، جن کو دیکھ کر ڈولی اٹھانے والے نوجوان وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے ڈولی کا دروازہ کھولا، وزیر کو باہر نکالا۔ جب وزیر لڑکیوں کی طرح منہ پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، جیسے انہوں نے وزیر کے منہ سے کپڑا اتارا تو وزیر کو دیکھ کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور وزیر نے اپنی تلوار نکالی اور ان کو وہیں ڈھیر کر دیا، لیکن ان کے سردار کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جب اس سردار کو بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا، کیا تم وہی مالون ہو جو گاؤں کی تمام لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں بالکل، میں وہی تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، اس گندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بھی اس گاؤں کا ہی ایک نوجوان ہوں۔ ایک دفعہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر کاروبار کے سلسلے میں چلا گیا اور پیچھے میری بیوی کو اکیلا پا کر اس گاؤں کے لڑکوں نے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کی۔ جب میں واپس آیا تو میری بیوی خودکشی کر چکی تھی، اور اس بات کا ثبوت ایک کاغذ پر میری بیوی نے لکھ دیا تھا۔ میں نے بھی اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اس گاؤں کی کسی بھی لڑکی کو کنوارا نہیں رہنے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن تم ان چند نوجوانوں کی سزا پورے گاؤں والوں کو کیوں دیتے ہو؟ اگر تم انصاف لینے کے لیے میرے پاس آتے تو تمہیں ضرور انصاف مل جاتا۔ اپنا انتقام لینے کے لیے تم نے غلط راستہ چن لیا، جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کو تمام گاؤں والوں کے سامنے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر بادشاہ نے کھوج لگا کر ان لڑکوں کو بھی تلاش کر لیا جنہوں نے اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ان کو بھی سنسار کر دیا۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔